حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کیا کرو، اور پھر خاص طور پر فرمایا اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں عدل اور انصاف کیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ شریعت اسلامی کا ایک بڑا اہم سماجی، عائلی اور قانونی مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد نے انہیں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے، ہبہ کر دیا۔ تو بنیادی طور پر ایک اچھی بات تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ نعمان بن بشیر کی اس وقت عمر کیا ہے، اور والد جو ہے ان کو ایک غلام ہبہ کر رہے ہیں، گفٹ میں دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا کیا تمہاری دوسری اولاد بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے اور بیٹے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں عدل کرو، ان میں برابری کرو۔ اور حدیث مبارکہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں ملتے ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے واپس لو، اسے ختم کرو، اور مجھے ایک ظلم پر مبنی معاملے میں گواہ مت بناؤ۔ تو اس حدیث مبارکہ ہی سے نعمان بن بشیر ہی نے یہ دوسری روایت میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف والا معاملہ کرو، اور پھر خاص طور پر فرمایا اپنے بیٹوں کے معاملے میں عدل اور انصاف کا معاملہ کرو۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے بسا اوقات فتنہ بن جاتی ہے۔ اولاد کا فتنہ بننا کئی صورتوں میں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ معروف صورت ہے، اکثر اوقات انسان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے خدا نخواستہ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، اس کی بات نہ مانے، ان کے اوپر ظلم، تشدد، والدین کی طرف شقی القلب ہو جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ فتنہ بن گئی ہے۔ یقیناً ایسی اولاد فتنہ ہی ہوتی ہے، مگر اس سے بڑھ کر بھی اس کا یہ مفہوم ہے۔ بسا اوقات اولاد انسان کو اتنی محبوب، اتنی مرغوب، اتنی پسندیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اپنے جذبات سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ کسی ایک بچے، کسی ایک خاص طور پر بیٹے کے معاملے میں، ایک دو کے معاملے میں وہ اتنی زیادہ جسٹیفیکیشنز اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اتنی زیادہ دلائل وہ گھڑتا ہے کہ میں اس کو زیادہ مقرب خاص کیوں بنایا ہوا ہے، اس کو میں زیادہ وسائل کیوں دیتا ہوں، اس کو میں نے زیادہ حق کیوں دے رکھا ہے۔ اس قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، اور انسان اگر جب کسی چیز پر آمادہ ہو جائے تو دلائل کی کمی نہیں ہوتی، اس کے پاس دلیلیں وہ بڑی گھڑتا ہے اور دلائل بڑی بتاتا ہے۔ کسی کے محاسن گنوانے پہ آ جائے تو اس کے کئی محاسن گنوا دیتا ہے، اور کسی کی خرابیاں اور عیوب گنوانے پہ آ جائے تو انسان اس کے بھی ڈھیر لگا دیتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں کسی کو زیادہ کیوں دے رہا ہوں اولاد میں سے اور کسی کو کم کیوں دے رہا ہوں۔ اس لیے اگر اولاد میں سے کوئی اولاد انسان کو کسی وجہ سے پسند نہ بھی ہو، اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے، اور کوئی دوسرا پسند بھی ہو، تو اس معاملے کو صرف قلبی معاملہ لینا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اصولی بات ہے۔ یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں کہا، اولاد کے معاملے میں بھی، اور ایک سے زائد اگر انسان شادیاں کر لے بیویوں کے معاملے میں بھی، کہ انسان اپنے دل کو بھی بالکل تول کر برابر برابر رکھے، ایسا نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان مجبور ہے، جو بچہ اس کے قریب رہے گا، زیادہ خدمت کرے گا، زیادہ اطاعت گزار ہوگا، زیادہ فرما بردار ہوگا، زیادہ نیکوکار ہوگا، تو طبعی طور پر انسان کا میلان یہ ہوگا کہ انسان کے دل کی لگن اور محبت اس کی طرف بڑھے گی، جذبہ بڑھے گا۔ اس پر پابندی نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں ہے۔ تو دل کے جذبات پر پابندی نہیں ہے، مگر ان کے مادی اظہار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب بھی کرو تو ان میں برابری کرو، جب بھی کرو ان میں عدل کرو، اور عدل سے مراد یہاں پر برابری ہے۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ برابری ہے۔ یہ یاد رہے کہ انسان اپنی اولاد کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی مرتے وقت انسان اپنی وصیت کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کے حق میں نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرے حق میں، جن جو وارث نہیں ہے نا، ان کے حق میں وصیت کر کے جا سکتا ہے، وہ بھی محدود۔ جو ورثاء ہیں ان کا حق اور ان ورثاء میں سے کس کو کتنا ملنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مقرر فرما دیے، یہ قرآن میں بیان کر دیا گیا، شریعت اسلامی نے اس کو بیان کر دیا۔ اب انسان اس کو زائد کرنے کی کوشش کرے یا کسی کا حصہ کم کرنے کی کوشش کرے تو یہ شریعت کی حدود کی پامالی ہے، اور یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کے ان احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔